امام ابو یوسف حنفیہ کے عظیم امام ہیں، تو امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نماز میں تعدیل ارکان یعنی رکوع اور سجود کو اطمینان سے ادا کرنا، اور ایسے ہی رکوع اور سجود کے درمیان مکمل کھڑا ہونا اور دو سجدوں کے درمیان پورا بیٹھنا فرض ہے، اور اس کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور یہی بات امام شافعی نے بھی فرمائی۔ اور اس کے علاوہ کچھ ائمہ جن میں امام اعظم ابو حنیفہ ہیں اور دیگر کچھ ائمہ ہیں، وہ تعدیل ارکان کو واجب کا درجہ دیتے ہیں، فرض کا نہیں، مگر پھر بھی واجب کا درجہ دیتے ہیں، اور ترک واجب پر جو گناہ صادر ہوتا ہے وہی تعدیل ارکان کے رد پر اور انکار پر یا اس کے عمل نہ کرنے پر وہ گناہ صادر ہوتا ہے۔ اور کچھ ائمہ کے نزدیک انہوں نے اس کو سنت موقدہ قرار دیا، اس پر بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کو سنت موقدہ بھی مانا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سنت موقدہ کا تارک ہوا وہ تو آخرت کے روز میری شفاعت سے محروم ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شفاعت کے حصول کی اہمیت ہے، اگر اس کو سنت موقدہ بھی مانا جائے تو یہ شفاعت سے محرومی کی وجہ بن جاتی ہے کہ نماز کو وقار اور اطمینان کے ساتھ ادا نہ کرنا۔ اب اس حصے کو خلاصتاً میں مکمل کر دوں، 6 چیزیں ہیں جن کو ذہن میں رکھیں۔ ایک تو رکوع اور سجود دونوں بنیادی رکن ہیں اور ان کی فرضیت پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، مگر ان دونوں کے درمیان ان کو بھی تعدیل سے ادا کرنا یعنی اطمینان اور وقار کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی کچھ کے نزدیک فرض ہے یا واجب ہے، اس کا ترک بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے، اور پھر علماء کے نزدیک نماز کو لوٹانا پڑتا ہے، اور کتنی دیر تک رکوع اور سجدے میں رہنا چاہیے اس کی مقدار کا تعین بھی علماء نے کیا ہے۔ کچھ کے نزدیک 3 تسبیحات جو عموماً ہم پڑھتے ہیں کہ اتنی دیر تک اطمینان سے، اور جلدی سے ایک اور گناہ اپنے ذمے نہیں لینا کہ ان اذکار کو جلدی میں بھی غلط پڑھ دیں، صحیح طرح ان الفاظ کا حق بھی ادا نہ کیا جائے تو ایک اور گناہ انسان کے سپرد ہو جائے۔ اسی طرح پھر اس ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہوئے جلسہ ہو یا قوما، ان کو بھی ان کے حقوق کے ساتھ ایک مناسب دیر کے لیے کھڑا رہنا، اس کے لیے ائمہ علماء نے کہا کہ اتنی دیر کے لیے کھڑے ہوں قوما میں اور جلسہ میں بیٹھیں کہ جتنی دیر میں آپ کے تمام اعضاء پرسکون ہو جائیں، یعنی کہ اتنی دیر بیٹھیں کہ آپ کے اعضاء پرسکون ہو جائیں اور پھر اگلے رکن میں داخل ہو جائیں، یعنی یوں وقار اور اطمینان لازم ہے دوران نماز، اور پھر اس طرح اس کی تکمیل کی جائے۔ اگر یہ نہ ہو تو شدید مکروہات ہیں، واجب کا ترک ہے، سنت موقدہ کا ترک ہے، اور بہت سارے گناہ انسان اپنے حصے میں لے لے۔